ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله أيديهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان عظمت صحابہ ہے. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی وہ بہترین جماعت ہے جسے انبیاء کے بعد اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کے لیے چنا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام اولین و آخری میں چنا، ایسے ہی رب کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، آپ کی معیت کے لیے ان نفوس قدسیہ کو چنا
جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پر، ان کی منقبت پر 200 سے زائد آیتیں اتاری ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور منقبت پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں 200 سے زائد آیتیں اتاری ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور منقبت پر 2000 احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنایا ہے۔ آپ کا دین، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے جبھی ہو سکتی ہے جب آپ کا دین محفوظ ہو، آپ کی کتاب محفوظ ہو، آپ کی زندگی محفوظ ہو، آپ کی عبادات محفوظ ہوں، آپ کے اسفار محفوظ ہوں، آپ کی خلوت کی زندگی محفوظ ہو، آپ کی جلوت کی زندگی محفوظ ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں تو آپ کا دین ہمیشہ رہے گا، اور اگر یہ چیزیں محفوظ نہیں تو پھر آپ کا دین کیسے ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کی کتاب کی حفاظت کریں گے، اور کسی کتاب کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے لیے اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے اس طرح سے فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک اترتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے، یعنی ادھر سے وحی اتر رہی ہے اور آپ ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں۔ اب کئی سارے کام ہوتے تھے، اس کو یاد کرنا، دہرانا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا، پھر اس کو بیان کرنا۔ تو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل مجھے قرآن پاک کی وحی منتقل کر کے چلے جائیں اور میں بھول جاؤں، میں آگے لوگوں تک اس کو بیان نہ کر سکوں، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ ہمارے ذمے ہے آپ کی زبان سے اس قرآن کو صحیح معنوں میں ادا کروا دینا، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دینا، اس کا معنی مفہوم آپ کے قلب اطہر پر محفوظ کر کے امت کے سامنے اس قرآن کو منتقل کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وحی آتی تو آپ خاموش سنتے رہتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اور اس کے علوم و معارف امت کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے بیان کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو محفوظ کیا۔ اب ایک بات سمجھو، اگر ہم یہ مان لیں یا اس طرف چلے جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ایمان بھی نہیں تھا، اور سوائے 3 یا 4 لوگوں کے باقی کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہا، اسلام سے پھر گیا، دین سے پھر گیا الیاذ باللہ، تو دیانتداری سے بتاؤ پھر یہ قرآن ہم تک نقل کرنے والا کون ہے؟ میں اور آپ کبھی قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں یہودیوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے قرآن کا مسئلہ کیا ہے، ہمارے دین کا مسئلہ کیا ہے، ہماری احادیث کا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو دشمن ہیں، وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ وہ تو اس دین کو ختم کرنے والے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک اور اہل کتاب یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی خیر اترے اور آپ کو کوئی نفع پہنچے۔ تو یہود و نصارہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی ختم ہو گئے، جماعت ہی ختم ہو گئی، تو پھر حضور کی امامت کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ کے پیچھے کس نے نماز پڑھی؟ آپ کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تو صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ہم نے تقوی ان کے ساتھ ایسے لازم کر دیا جیسے سورج کے ساتھ روشنی لازم، جیسے پھول کے ساتھ خوشبو لازم، جیسے پھول سے خوشبو دور نہیں کی جا سکتی، سورج سے روشنی دور نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی ان سے تقوی دور نہیں کیا جا سکتا۔ تقوی ان میں رچ بس گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان کی عبادت مثالی، ان کا قیام مثالی، ان کا رکوع مثالی۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دین کا نام لینے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اگر کسی کو خرچ کرنے کی ترغیب دیں گے تو مثال کس کی دیں گے؟ صحابہ کرام کی۔ روزہ رکھنے کی ترغیب دیں گے تو مثال کس کی دیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ انہوں نے سفر میں روزہ رکھا، اس گرمی میں روزہ رکھا،
جہاد میں روزہ رکھا کہ گرمی سے بچنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بے ہوش ہو کر گر رہے تھے لیکن روزہ نہیں ختم کیا۔ اگر نماز کی ترغیب دیں گے تو مثال کس کی دیں گے؟ صحابہ کرام کی۔ جہاد کی ترغیب دیں گے تو مثال کس کی دیں گے؟ صحابہ کرام کی۔ مہمان نوازی کی ترغیب دیں گے تو مثال کس کی دیں گے؟ صحابہ کرام کی۔ اثار و ہمدردی کی مثال پیش کرنا چاہتے ہیں، مثال کس کی دیں گے؟ صحابہ کرام کی۔ اور اگر صحابہ کرام ہی بیچ میں سے ہٹ گئے تو پھر ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے؟ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، بس اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ کبھی آپ نے روئے زمین پر سروے کریں، پوچھیں، یہودیوں کے پاس جائیں، عیسائیوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ تمہارے یہودیوں میں سب سے اچھے لوگ کون گزرے ہیں؟ یہودیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے سب سے اچھے لوگ وہ گزرے ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا ساتھ دیا۔ سب سے اچھے لوگ وہ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا ساتھ دیا۔ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں تمہاری عیسائیوں کی تاریخ میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ کہیں گے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی۔ اب آ جائیں اپنوں کے پاس، ان سے پوچھیں کہ تمہاری امت میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ تو یہ کہیں گے سب سے بدترین لوگ الیاذ باللہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سوائے چار کے مقداد، یاسر، عمار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چار کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ اب میں جو دیکھو یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کچھ کام میرے آپ کے کرنے کے نہیں، حکومت کے کرنے کے کام ہیں۔ حکومت جب محرم آتا ہے سارا جوڑیا بازار بند، صدر بند، فلاں بند، 5 تاریخ سے بازار بند، کوئی نہیں جا سکتا۔ بھئی کیا ہے؟ جلوس گزرنا ہے، جلوس گزرنا ہے، جلوس گزرنا ہے۔ فوج لگی ہے، آرمی لگی ہے، رینجرز لگی ہے، پولیس لگی ہے، بھئی ان کی حفاظت کرنی ہے، بھئی ان کی حفاظت کرنی ہے، بھئی ان کی حفاظت کرنی ہے۔ بھئی کس سے خطرہ ہے؟ کوئی انڈیا آ کے حملہ کرے گا؟ کون آئے گا؟ کوئی یہودی آ کے حملہ کریں گے؟ نہیں 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 نہیں، نہ یہودی آئے گا، نہ کوئی انڈیا آئے گا، نہ کوئی اور آئے گا۔ پھر سنی حملہ نہ کر دیں، سنی حملہ نہ کر دیں۔ بھئی سوال یہ ہے سنی کیوں حملہ کریں گے؟ کتے نے کہتا ہے کہ سنی جا کر کے حملہ کریں، کیوں کریں گے حملہ؟ دیکھو ہمیشہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ کسی کو گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے تو وہ دوسرا ضرور غصے میں آئے گا۔ آپ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دیں گے، صدیق اکبر کو گالی دیں گے، تو پھر یاد رکھیں پھر کوئی بھی کلمہ گو خاموش نہیں رہے گا۔ دنیا میں ایسا کوئی دین دیکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ بھئی تمہارے آبا و اجداد کو گالی دینا میرا ایمان ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ وہ کہتے صدیق اکبر کو گالی دینا ہمارا ایمان ہے، ہم گالیاں دیں گے۔ عمر فاروق کو گالیاں دینا ہمارا ایمان ہے، ہم گالیاں دیں گے۔
تبرہ کسے کہتے ہیں؟ تبرہ یہی ہے، یہ ہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ہمارے ہی گھر کے سامنے، ہمارے ہی روڈوں پر، ہمارے ہی شہر میں، ہماری ہی حکومت کے زیر سایہ رہ کر تم صدیق اکبر کو گالیاں دو اور ہم خاموش دیکھتے رہیں، عمر بن خطاب کو گالیاں دو ہم خاموش دیکھتے رہیں، عثمان ذی النورین کو گالیاں دو ہم خاموش دیکھتے رہیں۔ حکومت کا کام ہے، یہ کام میرے آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ کام حکومت کے کرنے کے ہیں۔ جب محرم آتا ہے تو اس وقت زبانوں کو لگام دی جائے کہ خبردار اگر کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئی تو آئندہ تمہارا جلوس نہیں نکلے گا، ہم تمہیں چوراہے پر لٹکائیں گے۔ پھر مجال ہے کسی کی کہ کوئی گالی دے؟ گزشتہ سال اور اس سال بھی، میں گزشتہ سال کی اس سال بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مختلف شہروں میں اور ملک میں، کراچی میں تبرہ کیا گیا، گالیاں دی گئیں، اور پھر انہیں انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر انہیں چڑھا دیا گیا۔ اب دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ اب بتائیں، اس سے اشتعال نہیں پھیلے گا؟ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، میڈیا جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں نقصان بھی ہیں۔ اب نقصان کیا ہیں؟ ایک عام آدمی وہ انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے، وہ صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے، صدیق اکبر پہ تبرہ کر رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ پہ تبرہ کر رہا ہے، کسی اور پر تبرہ کر رہا ہے، اور مختلف انداز سے تبرہ کر رہا ہے۔ عام آدمی کس طرح سے اس کے زہر کو سمجھے گا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا جتنا بھی مواد یوٹیوب پر ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اسی طرح سے ایسا مواد جو مسلمانوں میں انتشار برپا کرتا ہے، جو آپس میں مسلمانوں کو لڑا کر کے کمزور کرنے کی سازش ہے، اس کو ختم کی جائے۔ ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ، جو باہر کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اپنی مثال آپ تھے ہر اعتبار سے، گزشتہ سال کراچی میں شاہ فیصل کالونی میں بیچ روڈ کے ان کو شہید کس بنیاد پر کر دیا گیا اور ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی جرم تھا کہ ریگل چوک پر کھڑے ہو کر کے 10 محرم کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں ان پر لعنت کی گئی، اس پر انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے نہیں پورے ملک میں آواز اٹھائی، اور اس میں وہ پیش تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک جب تک کہ صحابہ کے تحفظ کے لیے میں قانون نہیں بنوا لیتا، چین سے بیٹھنا میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ بس یہ جرم تھا، اور اس جرم کی پاداش میں آپ کے شہر میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک نہیں، ہزاروں ہیرے اس شہر میں دیکھتے دیکھتے انہیں شہید کر دیا گیا۔ حکیم سعید، اس نے کیا جرم کر لیا تھا؟ کیا کسی کو گالی دے دی تھی؟ شہید کر دیا، اور آج تک کچھ پتہ نہیں۔ اور دسیوں لوگ ہیں، مفتی نظام الدین شہید رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف الدہانوی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے اکابر اسلاف بزرگان دین یکے بعد دیگرے جو شہید کر دیے گئے، تو کیا کہیں باہر میں، ہمارے ملک میں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کسی کو گالی دینا ہم اپنا ایمان نہیں سمجھتے، ہم تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، اہل بیت کی محبت، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں،
اور ہم ہر ایسی زبان کو جو قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اہل بیت کے خلاف بھونکتی ہے، گدی سے کھیل دینے کے قائل ہیں۔ قانون بنا دیا جائے اسمبلی سے کہ جو بھی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا، حضرت علی کی شان میں گستاخی کرے گا، حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کرے گا، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کو لٹکا دیا جائے۔ کوئی سنی اس کا مخالف نہیں، سارے سنی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو انہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم تو یہ کہیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، ہم اس ملک کا امن چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت آبرو کی حفاظت بھی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہر ایسا طبقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بھونکتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ صدیق اکبر کو مانیں، ٹھیک ہے نہ مانیں، آپ عمر بن خطاب کو نہ مانیں، آپ قرآن کو نہ مانیں، آپ بخاری کو نہ مانیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ اس کو اپنے تک رکھیں، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ گلی کوچے بازاروں میں کھڑے ہو کر کے قرآن کے خلاف قرآن کی توہین کریں، صحابہ کرام کی توہین کریں اور کہیں کہ ہم امن سے رہیں۔ یہ ہمارا آئین اور قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم دست بستہ، ہم ہی نہیں، ہمارے اکابر مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ دامت برکاتہم العالیہ، مفتی منیب الرحمان، پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سال کی بات اسلام آباد میں اجلاس ہوا، اسلام آباد میں اجلاس ہوا، اس پہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آئندہ کے لیے ناموس صحابہ کا قانون بنے گا تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے پورے ملک میں انارکی پھیل جائے۔ لیکن وہ کہاں گیا؟ نشستن برخاستن اور ختم۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے سرمایہ ہیں، اگر وہ ہٹ گئے تو دین نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق